وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 16۔ آج کا موضوع روز قیامت، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ بالآخر اپنے شریکوں کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال و مسرور کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 16۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں ہمارے احکامات، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اللہ اور آخرت کی ملاقات کو، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی گرفتار کیے جائیں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے وہ بھی قابل غور ہے، اور آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں، یعنی یہ آیت ہم پہ تو فٹ نہیں آتی، یہ سوچنا چاہیے۔ تو یہاں اب تذکرہ ہے ایمان والوں کا، تو تذکرہ ہو گیا گزشتہ سبق میں۔ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے یا عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، آخرت میں کیا ہے؟ یا تو جنت ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، تیسرا تو کوئی مقام نہیں ہے سامنے کرم، یعنی ان کے مابین کوئی مقام نہیں ہے سامنے کرم۔ بہرحال آج جنت کا تو تذکرہ ہو گیا،
کہ جنت کے مستحق کون لوگ ہیں، اس کی بیان بھی ہو گیا۔ آج جو لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے انہوں نے دو جرائم کیے ہوں گے، یعنی دو جرائم کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس میں یعنی وہ دو جرائم کیا ہیں، میں آپ کو اپنی بات میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کذبوا آیات کی تکذیب، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں اس کی تکذیب، اور آخرت کی جو ملاقات ہے اس کو جھٹلانا اور اس کی تکذیب، اس کا انکار کرنا اور اس کی تکذیب۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو لیتے ہیں کذبوا بآیاتین۔ تکذیب آیات کا کیا مطلب ہے، یہ تھوڑا سا غور کریں اس پہ۔ آیات نشانی کو بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے ہمارے لیے قرآن میں۔ ظاہر ہے کہ ہم تو اب حضور کے امتی ہیں، اگر امت اجابت ہیں یا دعوت ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن حضور کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو قرآن ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو اب اس قرآن میں کیا ہے، اس میں احکامات ہیں، اور یہ قرآن ہے کیا، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن ہم کہتے ہیں نا، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تکذیب آیات، یہ تھوڑا سا غور و فکر کے بارے میں اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ تکذیب آیات، آیا ہم تو مرتکب نہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں یا ہم سب اپنی بات کریں کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات، اس قرآن کی اہمیت کیا ہے، یا یہ قرآن ہے کیا، قرآن نازل کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، قرآن یہ تو میں نے بتا دیا کہ ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور جس پہ عمل کر کے ہمیں رسول نے بتایا، جس کی تشریح ہمیں رسول نے کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو قرآن ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، دین ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات، ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصود تک پہنچ جائیں، یعنی مقصد اللہ کے واصل ہو جائیں، اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جائیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، اور وہ ساری چیزوں کا اس نے انتظام کیا ہے۔ تو واصل بالحق ہونے کے لیے، یہ ایک میں تھوڑی سی علمی الفاظ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ رکھ دیا ہے، اس کا ایک پروسیجر جو ہے ایک بہت آسان مقرر کر دیا ہے کہ ہر لنگڑا اپاہج، ہر امیر غریب، سب لوگ اس کو اپنا سکتے ہیں، یعنی بہت ہی آسان ہے، اس میں کسی کو لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو خود مختار پیدا کیا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، مقصد تو تمہارا میں ہوں، لیکن تم اگر نہ چاہو تو تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اگر میں تمہارا مقصود ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جا رہا ہے، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو تم نے پھر اپنی مرضی استعمال نہیں کرنی، تم نے خواہشات نفس کی بنا نہیں جینا، تم نے میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی اور تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں، وہ واصل بالحق ہو جائیں گے۔
اللہ کی ملاقات کی ان میں استعداد پیدا ہو جائے گی، اللہ کے دیدار کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ بات ہے، میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ اتار رہے تھے زمین پہ اتار رہے تھے، تو ان سے کچھ الفاظ کہے جو سورہ بقرہ میں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ اترو، یہاں سے اترو، اہبطوا منہا، یہاں سے اترو، فاما یأتینکم منی ھدی، اب میری طرف سے اب زندگی کیسے گزارو گے؟ مقصد تو میں ہوں تمہارا، اب زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ان علینا للہدی، ہدایت زندگی گزارنے کی یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری۔ دیکھیں یہ کذبوا بآیاتنا، وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ فمن تبع ہدایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا، تو یہاں کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، وہاں کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، جنہوں نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب دیکھیں کیسا حسین اتفاق ہے کہ وہاں کے الفاظ اور یہاں کے الفاظ مل گئے، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ فاولئک فی العذاب محضرون، تو یہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ درس شروع کر رکھا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی علامہ ہوں یا مفتی ہوں یا کوئی عالم ہوں، یہ نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں ہیں جو آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں، میں آپ سے کر رہا ہوں، اور میں قرآن اور حدیث سے آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہوں، اور اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ہم کیوں نہ اپنا اس ترازو میں اپنے آپ کو تولیں۔ اب تولنا کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ یا تو ہدایت خداوندی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ آپ یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں یا آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، بلقاء الآخرہ۔ پھر اس میں دوسری بات ہے سامنے کرام، جو تھوڑی سی اس آیت میں نہیں ہے، یہاں پہ ہے، آخرت کی ملاقات۔ اب یہ کیا ہے صاحب؟ ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ اب یہاں تو آخرت کی ملاقات ظاہر ہے سامنے کرام، آخرت میں ہے کون؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دن پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے آج؟ ایک اللہ جو یکتا ہے، قہار ہے۔ اللہ کی ملاقات سامعین کرام، اللہ کی ملاقات تو ڈن ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات روز قیامت، یہ طے ہے کہ ہماری ملاقات ہونی ہے۔ لیکن وہ مولانا روم نے ایک اچھا شعر کہا ہے، کل الینا راجعون پہ کہا ہے کہ ہر ایک تم میں سے میرے پاس واپس آئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل الینا راجعون، ہر ایک آئے گا، لیکن پھر وہ تفصیل کرتے ہیں کہ مومن کافر زنور جلالی میں رسد، مومن زنور جمالی میں رسد، کافر بھی جائے گا اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون،
اس سے بات نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ، اس میں دوزخ میں مجھ سے بات نہ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے لیکن دیکھیں ایک اور بدبختی کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ روز قیامت تو حشر کا دن ہے، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو ایک نعمت ہے سامعین کرام مومنین کے لیے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ تو ایک بڑی خوشخبری ہے، بڑی بڑی بڑی۔ روز قیامت تو اللہ سے ملاقات ہے، ملاقات کا دن ہے۔ تو لیکن اب یہ ہے نا کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اور اللہ سے ملاقات آخرت میں ہماری ڈن ہے۔ سب سے پہلے روز محشر ہے اور اس کے بعد جو ہے جنت میں ہے۔ متقین کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، اللہ کے پاس ہوں گے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ تو آخرت کی ملاقات، یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ملاقات آخرت کی اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی ملاقات جو ہے، میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ گئے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، یہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے۔ بہرحال یہاں جو آیت ہے سامعین کرام، دو چیزیں ہیں، تکذیب آیات اور ملاقات کا انکار۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دونوں چیزیں جو ہیں کر رہے ہیں، آخرت کی ملاقات کا بھی انکار ہے اور تکذیب آیات بھی ہے۔ قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن عمل کے لیے ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے سامعین کرام۔ ہم نے آج اس کو کتاب تلاوت بنا دیا ہے، کتاب حفظ بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے والدین بڑے شوق سے، بعض والدین بڑے شوق سے اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ میری شفاعت کرے گا اور میں جنت کا ٹکٹ مجھے مل جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ الگ چیز ہے اور قرآن کی روح جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ کلموں کو زبان سے پڑھ لینا الگ چیز ہے، قرآن کے کلمے کے تقاضے پر عمل کرنا وہ الگ چیز ہے۔ منافقین بھی تو کلمہ پڑھتے تھے نا، لیکن اس کے دل میں کلمہ نہیں تھا۔ ولما ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے تکمیل ہوتی ہے۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ہم نے تو زبان سے کہا ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے سامنے کرام۔ ہمارا ایمان تو دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، دولت پہ ہے، سونے پر ہے، چاندی پر ہے۔ کتنا آپ گھبراتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس کو نقصان سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں، نقصان۔ بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بامر مجبوری کہ بھئی وہ تو کیا کریں، اب دینی پڑے گی، اور یہ ایک وہ ہے۔ تو دیکھیں تکذیب آیات، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس آیت میں جو دوزخی ہیں ان کی دو علامات بیان کی۔ ایک تو وہ تکذیب آیات کرتے ہیں، آیات میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ اصل جھٹلانا جو ہے وہ عملی طور پہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، گلاس میں پانی رکھا ہے، آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں پیوں گا، پھر پی لیتے ہیں۔ اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں فرحت ہے، اس میں خوشی ہے، تو آپ کو وہ ٹھنڈک مل جاتی ہے، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ زبان سے آپ نے انکار کیا،
لیکن آپ پیاسے ہیں، آپ نے پانی پی لیا، زبان سے انکار ہے، تو وہ نتائج آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب دوسری صورت لے لیں کہ آپ پیاسے ہیں، پانی کا گلاس رکھا ہے، شربت ہے، آپ کہتے ہیں میں یہ پانی ضرور پیوں گا، آپ نہیں پی رہے، کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ یہ وہ میں آپ کو تھوڑی توجہ دلاتا ہوں، بعض وقت اللہ تعالیٰ نے یہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک آدھ صحابی تھے تو ان کو کافروں نے پکڑ لیا کہ بھئی کلمہ کفر کہو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہوں نے پڑھ لیا، پھر حضور کو جا کے فرمایا کہ اس طرح میں نے کلمہ کفر پڑھا ہے اور میں مجبور ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر اگر ایسا موقع ہے دوبارہ کلمہ کفر کیا دینا۔ تو وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ پانی کا گلاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں پیوں گا اور پھر نہیں پی رہے، آپ کی پیاس تو نہیں بجھے گی۔ پانی کے گلاس ہے، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں میں نہیں پیوں گا، آپ نے پی لیا اٹھا کے غڑ، آپ کی پیاس بجھ جائے گی، آپ کو فرحت نصیب ہوگی۔ تو زبان کا اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے سامنے کرام، اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، ابھی بھی آپ نے آیت نمبر 15 میں یہ پڑھا ہے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایمان عمل صالح کے بغیر مقبول نہیں ہے سامنے کرام۔ سورہ عصر کو دیکھ لیں، زمانہ نقصان میں جا رہا ہے، بچ کون سے لوگ گئے؟ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے۔ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، عمل صالح کی شرط ہے، اور ظاہر ہے سامنے کرام۔ لیکن جو ہماری زندگی ہے یہ تو تکذیب آیات پہ مشتمل ہے۔ قرآن کو تو ہم نے کتاب ہدایت نہیں سمجھا۔ دیکھیں پی ایچ ڈی، ایک آپ کا لڑکا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے لیکن قرآن کو نہیں جانتا۔ اس کے پی ایچ ڈی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنا بھی آتا ہو اس کو ناظرہ طور پہ، اور اس کا ترجمہ آتا ہو۔ اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے لیے ایک لڑکا آپ کا ایم بی بی ایس کر لیتا ہے، ایف آر سی ایس کر لیتا ہے، ایم سی پی ایس کر لیتا ہے، لیکن قرآن کی آیت نہ تو اسے پڑھنی آتی ہے نہ اس کا ترجمہ آتا ہے۔ عمل تو دور کی بات ہے۔ آپ نے تو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ساری کوششیں آپ کی دنیا کے لیے۔ یہ ایک بہت توجہ طلب بات ہے۔ بہرحال کذبوا بآیاتنا، دیکھیں کافروں کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تکذیب آیات کرتے ہیں۔ اللہ کی احکامات، قرآن تو عمل کے لیے ہے سامنے کرام۔ یہ تو شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے، نفسانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ لیکن قرآن کو تو دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم اس قابل سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری تو ساری لائف جو ہے یہ مٹیریلسٹ ہے، ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا پر ہمارا ایمان ہے ظاہر۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو اجتماعی طور پہ آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے مشہور میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں گے یا اس کے لیے کوشش کریں گے۔ نو، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، بجلی کے کارخانے بنائیں گے، پل بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، آپ کو سی پیک دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مسلمان، اسلام، اتباع رسول ہمارا منشور نہیں ہے۔ وہ بات زبانی طور پہ آپ کے تو آئین میں بھی ہے، وہ تو ایسی بس لکھا ہوا ہے کہ بالا تر قانون قرآن ہے، لیکن قرآن تو قانون نہیں ہے یہاں کا۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، سب ہم اپنی خواہشات۔ آج تک 70 سال ہو گئے، سود آپ کا لین دین جاری ہے آپ کے ملک میں۔ وہ کون سے مسلمان، کیسا اسلام؟ بہرحال تکذیب آیات کی میں نے آپ کو بات کی
کہ ہم قرآن کو اپنا قانون، زندگی کا قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کو اس قابل سمجھتے بھی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا کو، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا قرآن ہے وہاں آپ کی میڈیا میں؟ اور یہ میڈیا کیا ہے؟ اس کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ننگی تصویریں دکھاؤ اور بے مقصد پروگرام دکھاؤ، بے مقصد مذاکرے دکھاؤ، بے مقصد ناچ گانا دکھاؤ ہمیں، بس یہ تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ نہیں چاہتے، آپ تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، پھر تو میڈیا تو جو بکتا ہے وہ بیچے گا۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات، اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے کہ آخرت کی ملاقات، دیکھیں ہماری جو عام زندگی ہے، میں ایک مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس سے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو زبردست ایک تیاری میں مصروف ہیں؟ یہ دنیا تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام دنیا ہے، اس میں تو آپ کو رسول کی دعوت پہ لبیک کہنا ہوگا، جس کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، نہ دوڑے، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس کے انجام سے صاف صاف۔ تو جس نے اللہ کی ملاقات، آخرت میں اللہ کی ملاقات سے انکار کیا، اور جس نے میرے احکامات کو جھٹلایا، اس پہ عمل نہیں کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ جو ہیں عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، عذاب پہ حاضر کیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا غور و فکر کرنا، یہ شروع کا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کی جو آیت بھی ہم پڑھیں تو اس کو اپنے لیے سمجھیں یا اس کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں۔ اب اس جو گفتگو ہم نے کی ہے، اس میں تولنا یہ ہے کہ آیا میں نے تو کہیں تکذیب آیات، قرآن کو عملاً جھٹلا تو نہیں رہا ہوں، یا آخرت کی ملاقات کو میں نے عملاً اس سے منہ تو نہیں پھیر لیا ہے؟ یہ ترازو ہے، تول لیں آپ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری احکامات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے یا حاضر کیے جائیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ But as for those who disbelieved and rejected our signs and the encounter of the hereafter, those will be hauled into the torment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔